السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت سارہ علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، ایک لمبا، دلچسپ، دل کو چھو لینے والا ایمان افروز قربانی اور صبر بھرا واقعہ۔ بہت زمانے پہلے ایک خوبصورت، نیک سیرت اور ایمان والی عورت حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل اللہ پیغمبر اور حضرت سارہ علیہ السلام ان کے ہم سفر، مددگار اور زندگی کے ہر مرحلے میں صبر و استقامت کی مثال تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کا تعلق عراق کے ایک معزز گھرانے سے تھا۔ وہ نہ صرف بے حد حسین تھی بلکہ دل کی بھی بہت اچھی تھی۔ ان کا اخلاق، ان کی بات چیت ان کو بہت زیادہ پسند تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو سب سے پہلے حضرت سارہ علیہ السلام نے ان پر ایمان لایا اور تمام تکالیف و مصیبتیں ان کے ساتھ ہنسی خوشی برداشت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا تو لوگوں نے ان سے دشمنی شروع کر دی۔ ان کے خلاف سازشیں شروع ہونے لگی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے شوہر کے ساتھ ہر طرح کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ یہ ایک لمبا اور تھکا دینے والا سفر تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے نکلی اور ملک شہر شہر اللہ کا پیغام لے کر جاتی رہیں۔ کبھی مصر، کبھی فلسطین، کبھی شام، ہر جگہ ان کا چہرہ نیکی، سچائی اور صبر کی روشنی سے جگمگاتا تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام لمبے عرصے تک بے اولاد رہیں، مگر انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا احترام کیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ اور بیٹے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ اللہ کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے اور حضرت سارہ علیہ السلام بھی ضعیف تھیں۔ تب ایک دن 3 فرشتے انسانوں کی شکل میں ان کے گھر آئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ کو ایک اللہ بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام اسحاق ہوگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام پردے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ انہوں نے جب سنا تو حیرت سے ہنس پڑی اور کہا کہ میرے جیسے بوڑھی اور میرے شوہر جیسے ضعیف کے ہاں بچہ پیدا ہوگا؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر کچھ وقت بعد حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، حضرت اسحاق علیہ السلام، جو بعد میں اللہ کے نبی بنے۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اتنے سالوں کی دعاؤں، قربانیوں اور صبر کا انعام مل چکا تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا، اپنے شوہر کی خدمت اور دین کی خدمت میں گزارا۔ انہوں نے لمبی عمر پائی اور فلسطین کے شہر الخلیل میں وفات پائی۔ وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دفن کیا اور آج بھی ان کا مقبرہ دنیا بھر کے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے، کون سا؟ کہ صبر اور یقین انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ دیر کرتا ہے پر اندھیر نہیں کرتا۔ خواتین بھی دین میں عظیم کردار ادا کرتی ہیں۔ عزت، پاک دامنی اور دعا عورت کا اصل زیور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام مصر کی طرف ہجرت کر کے پہنچے تو اس وقت مصر پر ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ اس بادشاہ کا دستور تھا کہ جب کوئی خوبصورت عورت کسی قافلے میں آتی تو وہ اسے اپنے محل میں لانے کا حکم دیتا اور وہ اسے اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام مصر میں داخل ہوئیں تو ان کی خوبصورتی کی شہرت بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے اپنے سپاہی بھیجے کہ اس عورت کو محل میں لایا جائے۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں تو اس نے خطرہ محسوس کیا، کیونکہ اس دور میں کسی کی بیوی کو لینا فتنے اور جنگ کا سبب بن سکتا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی پوچھے تو کہنا میں تمہاری بہن ہوں، کیونکہ تم میری دین میں بہن ہو، یعنی ہم دونوں مسلمان ہیں
اور دین کے اعتبار سے بہن بھائی ہیں۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کو محل میں لے جایا گیا تو بادشاہ نے جیسے ہی ان کی طرف ہاتھ بڑھایا وہ فوراً مفلوج ہو گیا، اس کا جسم کانپنے لگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دل سے دعا کی، اے اللہ، اگر میں تیرے دین پر قائم ہوں اور میں نے ہمیشہ پاک دامنی اختیار کی ہے تو مجھے اس ظالم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت مزید بگاڑ دی، یہاں تک کہ بادشاہ نے کہا، تم دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اور دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس لیے دوبارہ پھر وہ کوشش کی اس نے، پھر وہی معاملہ پیش آیا، 3 بار ایسا ہوا اور تینوں بار اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ بادشاہ سمجھ گیا یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ کوئی نیکوکار پارسا اور اللہ تعالیٰ کی کوئی محبوب بندی ہے۔ اس نے فوراً حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت سے واپس بھیجا اور بطور خادمہ ایک باندھی دی جس کا نام تھا ہاجرہ۔ یہ وہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں۔ بعض لوگوں نے غلط طور پر یا بدگمانی سے یہ باتیں مشہور کی ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے بادشاہ کے ساتھ رات گزاری، لیکن یہ سراسر جھوٹ، تہمت اور اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث اور سیرت کے مستند کتابوں میں حضرت سارہ کی عصمت، دعا اور اللہ کی حفاظت کا ذکر آتا ہے، نہ کوئی گناہ یا کمزوری۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عزت کی خود حفاظت کرتا ہے۔ پاک دامنی اور دعا انسان کو ہر فتنے سے بچاتی ہے۔ عورت اگر ایمان پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ان کی مدد کو ضرور آتا ہے۔ تفصیلاً یہ واقعہ اب ہم بیان کریں گے کہ جب بادشاہ نے حضرت سارہ کو محل میں بلایا تو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اس پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ جیسے ہی اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا، اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا اور اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، اگر میں تیری بندگی میں مخلص ہوں اور میری پاک دامنی تیرے نزدیک سچی ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، اس ظالم بادشاہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت کچھ بہتر کی، لیکن وہ پھر دوبارہ بدنیتی سے ہاتھ بڑھانے لگا۔ دوسری مرتبہ بھی وہ مفلوج ہو گیا اور سسکنے لگا۔ اب وہ حقیقت سمجھ چکا تھا۔ اس ظالم بادشاہ نے چیخ کر کہا، یہ عورت کوئی عام عورت نہیں، یہ نیک، متقی اور اللہ کی ولیہ ہے۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا، تم لوگ مجھے کس عورت کے پاس لے آئے ہو؟ فرشتوں سے محفوظ عورت ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کے قریب جانا چاہا میرے جسم پر عذاب آیا۔ اب وہ بادشاہ خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو فوراً آزاد کر دیا اور شرمندگی کے ساتھ انہیں تحفے دے کر رخصت کیا، جن میں ایک نیک سیرت خادمہ بھی تھی جن کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئیں تو انہوں نے فرمایا، ابراہیم، اللہ نے مجھے اس فاسق کے شر سے بچا لیا ہے اور مجھے ایک نیک بندی ہاجرہ بھی عطا کی ہے۔ مختلف روایات ہیں، کسی روایت میں اس کے بارے میں کچھ کہا گیا، کچھ روایات میں کچھ اور کہا گیا۔ بعض روایات کے مطابق کہتے ہیں کہ اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا، فالج کی وجہ سے اس کی زبان بند ہو گئی اور بعد میں فالج ہو گئی۔ کوئی سخت بیماری لاحق ہو گئی، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، سخت بیماری میں۔ اس کا اقتدار زوال پذیر ہوا، لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذلت کو دنیا میں عام کر دیا۔ جو عورتوں پر بری نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر اس پر زوال ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ولیہ عورتوں کو چھیڑنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت سارہ علیہ السلام سرخ روح ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا، نبی جو بنا، جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔
ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور آگے بنی اسرائیل کی نسل چلی۔ یہ واقعہ رہتی دنیا تک عورت کی عزت، پاک دامنی کی طاقت اور اللہ کی مدد کی زندہ مثال ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔